اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ انٹروڈکشن ٹو آئی آر کنٹینیو کرتے ہیں جی کلاس کو۔ تو فزیکل کلاسز میں میں نے آپ لوگوں کو آئی آر کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرمینالوجیز اور کانسیپٹ بتایا بھی اور لکھوایا بھی۔ اب ہم اپنے جو ہے وہ مین ٹاپکس کی طرف، اپنے کورس کانٹینٹ کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ کانسیپٹ، انٹروڈکشن، ڈیفینیشن، اسکوپ، سگنیفیکنس، آئی آر، یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے جو ہے وہ کر لی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیشن اسٹیٹ سسٹم۔ تو اسٹیٹ کا تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہے، آپ لوگوں نے پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھا ہے کہ اسٹیٹ، اور میں نے کلاس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ پولیٹیکلی آرگنائزڈ جو ہے ہمارے پاس یہ کمیونٹی ہوتی ہے اور 4 بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ اور جب ہم نیشن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو نیشن اسٹیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے جی، اے پولیٹیکل کمیونٹی ان وچ دا اسٹیٹ کلیمس لیجیٹیمیسی آن دا گراؤنڈ۔ یہ ورڈ نوٹ کر لیں، LEGITIMACY، لیجیٹیمیسی آن دا گراؤنڈس دیٹ اٹ ریپرزینٹس دا نیشن۔ کہ ہمارے پاس اسٹیٹ میں کیا ہے کہ 4 بیسک ایلیمنٹس ہے، پاپولیشن ہے، ٹیریٹری ہے، گورنمنٹ ہے، ساورینٹی ہے۔ لیکن جب اسٹیٹ کے ساتھ نیشن لگ جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پوری اسٹیٹ کی جتنی پاپولیشن ہے ان کے کامن جو ہے وہ گولز، آبجیکٹیو، کامن کلچر جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، ایک نیشن جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم اسٹیٹ کی ایوولوشن جب ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آئی آر کے حوالے سے آپ لوگ یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ نیشن اسٹیٹ کے بغیر جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ بیس نہیں کر سکتے، اور نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ فیچر ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا، اور یہی نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ میجر ایکٹر ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹیج پہ۔ انٹرنیشنل جو سسٹم ہے اس میں یہی نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ میجر ایکٹر کے رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے۔ The people all over the world are divided into number of groups which live in sovereign states. These states maintain relations with each other out of sheer necessity. It has been argued that if men were not recognized or organized into nations and willing to obey their government's commands, no international relations would have been possible. تو جب تک وہ اسٹیٹ میں رہنے والی جو پاپولیشن ہے وہ آرگنائز نہیں ہوگی اور اپنے نیشن کو کے جو لاز ہیں، اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اوبے نہیں کرے گی، تو ہمارے پاس جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، اسٹیٹ کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکتے۔ تو نیشن اسٹیٹ کا جو ہے وہ انٹروڈکشن، جو کانسیپٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ نیشن اسٹیٹ ہمارے پاس کیا ہے، کہ اسٹیٹ ہمارے پاس پولیٹیکلی آرگنائز کمیونٹی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ نیشن لگ جاتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس لوکیلٹی میں وہ تمام پاپولیشن ایک خود کو ایک نیشن کے طور پر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرواتی ہے۔ ان کے کامن جو ہے ان کا کلچر ہوتا ہے، کامن ان کی جو ہے وہ سوسائٹیز کے گولز، آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہے ولنگلی آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ وہ اسٹیٹ تب تک نیشن اسٹیٹ نہیں ہوگی جب تک اس کے تمام جو اس کی پاپولیشن ہے وہ اکٹھی نہیں ہوگی، وہ خود کو ایک قوم نہیں بنائے گی۔ اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ تو آج کل کی جو ہمارے پاس ماڈرن ورلڈ ہے، کنٹمپریری ہمارے پاس ورلڈ ہے، تو دنیا کی تمام جو اسٹیٹس ہیں وہ نیشن اسٹیٹس ہیں۔ اور اب ہم جو ہے وہ اس کی ہسٹوریکل ایوولوشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ نیشن اسٹیٹ ہمارے پاس آتی کدھر سے ہے، ڈیولپ اس کی جو ایوولوشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے پاس نیشن اسٹیٹ کی ایوولوشن ہے، یہ ہمارے پاس ایوولوشنری سوشیولوجیکل ہسٹوریکل تھیوریز جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ٹرو اوریجن جو ہے وہ کیا ہے، اور کون سی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے پاس جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس
ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوسائٹی ہوتی تھی وہ ہمارے ہیڈنگ دے آپ لوگ دا اسٹیٹ لیس سوسائٹیز. سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، اسٹیٹ لیس جو ہے وہ سوسائٹیز ہوتی تھیں، اور لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر میں رہتے تھے. قدرت کی ایک بنائی ہوئی ایک آئیڈیالوجیکل یوٹوپین اسٹیٹ ہوتی تھی یہ پوری دنیا. اس میں لوگ اپنی مرضی سے جدھر بھی جو ہے وہ رہیں. اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا ڈاکومنٹ کے حوالے سے کوئی پروف نہیں ہے، لیکن جو ریسرچ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہوتی تھی یہ میٹریالچر سوسائٹی ہوتی تھی، پیٹریارچل سوسائٹی نہیں تھی. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میٹریالچر سوسائٹی کیا ہوتی ہے اور پیٹریارچل سوسائٹی کیا ہوتی ہے. جہاں پہ وومن ڈومینیٹ کرتی ہے وہ میٹریالچر سوسائٹی ہے، اور جہاں پہ میل ڈومینیٹ کرتا ہے، میل سوسائٹی کا سربراہ ہوتا ہے، میل جو ہے وہ فیملی کو ڈومینیٹ کرتا ہے، وہاں پہ ہمارے پاس پیٹریارچل جو ہے وہ سوسائٹی ہوتی ہے. تو جو فیملی تھی اسٹیٹ لیس سوسائٹی میں وہ کمپوز ہوتی تھی ہسبینڈ، وائف اور چلڈرن. تو جب ہمارے پاس ہیومن انسانوں کی جو ضروریات ہیں وہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوئیں، تو ہمارے پاس جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ میٹری آرچل سے پیٹری آرچل میں چلی گئی. اور جو ہے وہ جو خاندان کے جو بڑے ہوتے تھے، ایلڈرز ہوتے تھے، ان کو جو ہے وہ پھر فیملی کا جو ہے وہ چیف جو ہے وہ بنایا جاتا، سربراہ بنایا جاتا کہ اب اس خاندان کو، اس فیملی کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اس کو چلانا ہے جی. تو ہیومن سوسائٹی جو تھیں وہ انلارج ہونا شروع ہوئیں، اور اس پر جو ہے وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمز اپنے نیڈس کے حوالے سے فیس کرنا شروع کی، کیونکہ ان کی ضروریات جو ہے وہ بڑھنے لگی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ پھر ان سوسائٹیز میں، لوکیلٹیز میں جو ہے وہ سروائیو کرنا تھا. تو پھر جو ہے وہ چیفز جو ہے وہ بنائے گئے فیملیز کے. تو ہمارے پاس جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہے اس سے جو ہے وہ پھر ٹرائبل اسٹیٹ ہمارے پاس سیکنڈ جو اسٹیج تھی، ہم جو ہے وہ جو انسان ہے وہ ٹرائبل اسٹیٹ کی طرف گیا، قبیلے جو ہے وہ بننے لگے، اور اس کو نام دیا گیا دا ٹرائبل کنگڈم. سیکنڈ جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی دا ٹرائبل کنگڈم. تو اسٹیٹ لیس سوسائٹی سے انسان جو ہے وہ قبیلے کی طرف گیا، اپنے قبیلے جو ہے وہ بنانا شروع ہوئے. تو اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلی بار جو ہے وہ پولیٹیکل جو اتھارٹی ہے وہ ٹرائبل چیف کو جو ہے وہ دی گئی کہ اب جو ہے یہ جو قبیلے کی جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے، جو پاور ہے، وہ اب جو ہے وہ ایک جو قبیلے کا سردار ہوگا اس کے پاس ہوگی. جیسے آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ارطغرل والا جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ قبیلے کے جو سردار ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل پاور ہوتی ہے وہ ساری جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اسٹیٹ لیس سے ہم ٹرائبل کنگڈم کی طرف گئے. اور اس کے بعد جو ہے اور ان جو ٹرائبل کنگڈم میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے وہ ٹرائبل کے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنل اور کونسل آف ایلڈرز سرداران جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے وہ اپنی جو پاپولیشن تھی قبیلے کی اس کے لیے ان کے پاس ہوتی تھی اس کی پاور، اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشن، کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز کو یہ لوگ جو ہے وہ فالو کرتے تھے. اس کے بعد تھرڈ سٹیج میں جو ہے وہ ہے دا اورینٹل امپائر. تو اس کی اگزامپل ہمیں جو ہے وہ ایشیا اور جو ہمارے پاس افریقہ ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ملتی ہے کہ ٹرائبل اسٹیٹس جو ہے وہ سٹی اسٹیٹس میں جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اب سٹی اسٹیٹ میں تب چینج ہوتا ہے کہ وہ ٹرائبل جو کنگڈمز ہیں وہ تھرو آؤٹ اپنی جو ان کی لائف ٹائم ہوتا ہے وہ دوسرے جو ہے وہ علاقے ہیں ان کے ساتھ وار اینڈ فورس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو ایریا ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو اس کی جب ان قبیلوں نے اپنے ایریاز کو جو ہے وہ جب ایکسپینڈ کیا تو وہ جو ہے وہ سٹی اسٹیٹس میں جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوئے، اور ان جو ہے وہ سٹی اسٹیٹس سے پھر وہ جاتے ہیں جی امپائرس کی طرف.
جیسے ہمارے پاس پھر یہی ہمارے پاس ارطغرل ڈرامے والی اگزامپل ہے. آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں اس کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک قبیلے سے ہوتے ہوتے کس طرح جو ہے وہ انہوں نے پھر ایک سٹی اسٹیٹس بنائی، چھوٹے چھوٹے شہر بنا کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فردر ایکسپینشن کر کے جو ہے وہ وار کے ذریعے پھر انہوں نے جو اپنی ایک کنگڈم، سلطنت، امپائر جو ہے وہ بنائی. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ جب ہمارے پاس امپائر بن جاتی ہے تو کنگ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ پاور جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. سٹیزن اینڈ پریسٹ اوور نوبل اور پیزنٹس اوور جو ہے وہ سبجیکٹ. تو ہمارے پاس جو سٹیزن ہوتے ہیں جن کے پاس تمام رائٹس ہوتے ہیں، اور پریسٹ جو ان کے درویش لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ نوبل سمجھا جانے لگا، اور پیزنٹس جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کے جو ہے وہ سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جو اسٹیٹ کی ایولیوشن ہے اس میں ہم یہ ایشیا اور افریقہ کے حوالے سے تھا. اس کے بعد اس میں گریک سٹی اسٹیٹس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جو آپ پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ گریک سٹی اسٹیٹس سے جو سامنے آتا ہے، کیونکہ گریس کا جو علاقہ تھا اس وقت جو ہمارے پاس گریک سویلائزیشن تھی وہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز اور ویلیز پر جو ہے وہ ڈیوائڈ تھی، اور ان لوگوں نے بھی جب ان کی تعداد، ان کی پاپولیشن بڑھی تو انہوں نے فردر جو ہے وہ یورپ کی طرف جو ہے وہ ایکسپینشن کی، اور اس کے وجوہات کی بنا پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی سٹی اسٹیٹس بنائی، اور پھر وہ سٹی اسٹیٹس جو ہے وہ آپس میں لڑنے لگی، جس میں سب سے امپورٹنٹ تھی ہمارے پاس جن کو پولس کہا جاتا تھا، اور امپورٹنٹلی اس میں جو تھی وہ ایتھنز اینڈ اسپارٹا تھی، اور جس سے ہمارے پاس پھر ایرسٹوٹل، پلیٹو اور یہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ فلاسفیکل ڈیولپمنٹس کی، اور پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہمارے پاس آتا ہے. اور پھر یہی پولیٹیکل سائنس آگے آگے جیسے میں نے آپ کو آئی آر کا بتایا تھا، ہمارے پاس انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی فیوڈل اسٹیٹ پر، کہ جب ہمارے پاس اتنی ایکسپینشن ہو جاتی ہے ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی سے، ٹرائبل سے ہم جو ہے وہ امپائر سے ہم جو ہے وہ ایک فیوڈل اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، کہ جب کنگ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاورز چلی جاتی ہیں تو کنگ کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر ہم کہتے ہیں جی فیوڈل اسٹیٹ. تو میڈیویل جو ہمارے پاس ہسٹری ہے اس میں یورپ کو جب دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ کنگ اور فیوڈلز، لارڈز جو ہیں وہ پھر ہمارے پاس سامنے آتے ہیں، اور جو سوسائٹی کو پھر وہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں پوری اس امپائر کو ایک اسٹیٹ بنا کر. اور امیر کے لیے مائٹ از رائٹ والی بات ہو جاتی ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا اور غریب کے لیے تمام قانون ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ پاپولیشن کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے: سٹیزنز، ایلینز، فارنرز. ٹھیک ہے، اور وہاں اس میں جو جن کے پاس اکنامکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں، پریسٹ ہوتے ہیں، اور کنگ کے جو قریب ہوتے ہیں ان کو تمام رائٹس جو ہے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور جو سلیو ہیں، سرونٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ وومنز ہیں ان کو جو ہے وہ رائٹس نہیں دیے جاتے. اور ہمارے پاس پھر ہم جب بات کرتے ہیں فرینچ ریولوشن کی، اور اس کے بعد ٹریٹی آف ویسٹفیلیا جو آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی تھی، تو ہمیں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چینج ہو کر ہمیں ایک نیشن اسٹیٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیتی ہیں. اور وہ نیشن اسٹیٹ کیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک لوکیلٹی میں جو ہے وہ اکٹھا رکھنا اور اپنے رائٹس کو جو ہے وہ کلیم کروانا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. اسٹیٹ آف دا ڈے از نیشنل اسٹیٹ. نیشن اسٹیٹ, it is the state based on nationality. It appeared in 15th century Europe and gave birth to international law, international relations and national sovereignty. It established as absolute monarchy in England, France and Spain, and then in other states of Europe. Due to industrial revolution in Europe, national democracies were found. For example, French Revolution in 1789, and after World War II, one nation, one state principle was internationally recognized and right of self-determination was accepted. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایولیوشن آف نیشن اسٹیٹ تھی. اب آگے اس کی فردر کیا ایکسپلینیشنز ہیں، اس کو آگے اور کس طرح سمجھنا ہے، تو وہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی.